روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الصلاة محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ماہ شعبان کی مناسبتوں کے حوالے سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ جملہ مومنین کو بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اس ایک تو خیر نورانی مجلس ہو گئی، آغا اشفاق نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور دوسرا ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ علامہ راجہ مظہر علی خان ہمارے بڑے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان دونوں برادران کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود صلوات بر محمد علیہ کافی ہو گیا، کافی ٹائم سے بعض افراد جو ہے وہ تشریف فرما ہے یہاں پر، اور ذکر مقدس بھی کافی حد تک ہو گیا ہے۔ سیدہ پاک کا آج کا دن منسوب ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہا کہ وہ دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد سید الشہداء تشریف لائے، پھر حضرت عباس، پھر سید الساجدین صلوات اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر آگے انشاءاللہ 15 شعبان کو ہمارے مولا و آقا تشریف لائے ہیں، یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ شعبان خود فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ خداوند عظیم نے اس ماہ کو ماہ رجب کے بعد بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے، اور پاک پیغمبر نے اس کو کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس میں جو نسبت ہے پاک پیغمبر کے ساتھ، تو بہت زیادہ مواقع ہیں خدا کی قربت حاصل کرنے کی۔ یہ اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کو نہ وقت کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ خدا زمان کا محتاج ہے، نہ خدا مکان کا محتاج ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک مکان کو کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، اور ایک زمان کو کہتا ہے یہ میرا زمان ہے۔ کس خاطر؟ تاکہ بندے اس وقت میں اس جگہ پر خدا کی قربت حاصل کر سکیں۔ صرف بندوں کی خاطر وہ ایک جگہ کو کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کو گھر کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ آپ بندوں کی خاطر تاکہ یہ قربت خدا حاصل کر سکے اس جگہ پر جا کر۔ مسجد کو وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ کو وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، لہٰذا آؤ میرے گھر کی طرف، وَلُمُّوا إِلَىٰ بَيْتِي، آؤ میرے گھر کی طرف۔ خدا بلاتا ہے، اپنا گھر کہہ رہا ہے، اس خاطر تاکہ آپ کو قربت خدا حاصل ہو سکے۔ ایک زمان ہے، وقت ہے، اس کو کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ ایھا الناس قد اتاکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں، خدا کا مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یعنی ماہ رمضان۔ یہ خطبہ ہے پاک پیغمبر کا کہ یہ خدا کا مہینہ ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، رحمت، برکت، مغفرت، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے، جسے یہ اوقات میں خدا نے قرار دیا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ان اوقات کو ضائع نہ ہو جائیں۔ زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملنا ممکن نہیں ہے، یعنی چانس ہے، ایک موقع، چونکہ ایک روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ناجم البلاغہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، فرمایا اغتنم الفرص انہا فانہا تمر مر السحاب۔ جب موقع ملے نا تو موقع کو غنیمت سمجھنا، اس لیے کہ یہ گزر جاتا ہے، اور جیسے بادل گزر جاتے ہیں، اور پھر موقع ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ بعض جگہوں پہ موقع واقعہ نہیں ملتا، بعض جگہوں پہ امکان ہے۔ ماہ رمضان آیا گزر گیا، ممکن ہے اگلے ماہ رمضان تک زندہ رہیں، پھر آ جائے گا، لیکن ممکن ہے زندہ نہ رہیں۔ بعض دفعہ موقع واقعاً نہیں ملتا، یقیناً نہیں ملتا، جیسے کربلا کے راستے میں سید الشہداء کی مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کچھ لوگوں نے سید الشہداء کی بات کو مان لیا، کہا میرا ساتھ دو، مان گئے۔ زہیر بن کین مان گئے، ساتھ دیا۔
واب کلبی مان گیا، ساتھ دیا، لیکن عبید اللہ ابن ہرجوفی نہیں مان، پیغام بھیجا، نہیں آیا۔ سید الشہداء خود تشریف لے گئے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفہ کا بدبخت ہے، بدمعاش ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے کہ ممکن ہے ایک چانس سے، خدا یہ چانس فرعون کو بھی دیتا ہے۔ اذهبا الی فرعون، حضرت موسیٰ و ہارون کو فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ ذرا نرم بات کرنا، دونوں جاؤ نبی، اور اس کے ساتھ ذرا نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ یہ خدا موقع فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ خدا کو تو پتہ ہے کہ آئے گا یا نہیں، خدا کو تو پتہ ہے، لیکن ایک موقع دے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ خدا نے اس کو موقع دیا کہ ہو سکتا ہے اس کا دل بن گئے اور وہ پلٹ آئے۔ اس طرح سے خداوند عظیم نے یہ موقع عبید اللہ ابن ہرجوفی کو بھی دیا تھا۔ پہلے پیغام بھیجا، حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا سید الشہداء نے، زہیر کے لیے تو جوفی کو بھیجا جو مؤذن تھا اس کو بھیجا تھا، لیکن اس کے لیے تو حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا، اس نے انکار کر دیا، کہا بھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر خود تشریف لے گئے، اور وہ لعین کہتا بھی تھا بعد میں کہ میں نے دیکھا تھا حسین کے اطراف میں بچے تھے، مجھے دل جل گیا حسین کی یہ حالت دیکھ کر کے کہ بچوں نے دامن حسین کو پکڑا ہوا تھا جس طرح سے، لیکن وہ دل نہیں پسیجا اس کا رائے ہدایت کے لیے آنے کی طرف، رائے حق کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل نہیں پسیجا۔ وہ حالت دیکھ کر کے وہ کہتا ہے دل رویا میرا، حسین کی یہ حالت جو دیکھی مظلومیت کی، لیکن رائے حق کی آواز پہ وہ لبیک نہیں کہہ سکا۔ انسان کس وقت کس جگہ تک پہنچتا ہے کہ وہ رائے حق کی آواز کو نہ سن سکے؟ یہ کان ہے نا آوازوں کو سننے کے لیے، اگر انسان خدا سے اتنا دور ہو جائے کہ پھر حق کی آواز اس کے کان سے گزر کر اس کے دل تک نہیں پہنچتی، ایک وقت یہ بھی آتا ہے، دیکھتا ہے لیکن حق کو نہیں دیکھ پاتا ہے، باطل کو دیکھتا ہے، بولتا ہے تو زبان سے حق ادا نہیں ہوتا ہے، کلمہ حق ادا نہیں ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ یہ کس وقت ہے انسان خدا سے اتنا دور کیوں ہو جاتا ہے؟ خدا تو فرماتا ہے کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خدا کی ولایت کے تحت میں جو لوگ ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، جو خدا کی ولایت کے تحت میں ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور مسلسل تقوی الہی کی رعایت کرتے رہے ہو۔ فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کو بشارتیں ملیں گی دنیاوی کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، خدا کی طرف سے مسلسل بشارتیں ملتی ہیں۔ کن لوگوں کو؟ کہ جو لوگ راہ حق پہ ہیں، آواز حق کو سنتے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ حق ادا ہوتا ہے، یہ لوگ ہیں۔ خدا چاہتا ہے، خدا کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کائنات بھی کافر ہو جائے خدا کو کوئی فرق نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ، یہ ساری کائنات دشمن علی بن جائے نا، علی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ ہم اگر علی سے محبت کرتے ہیں تو علی کو ذرہ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہم اگر عبادت خدا کرتے ہیں تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں خداوند عظیم معاف کرتا ہے، جنت عطا کرتا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اس کو کیا فائدہ؟ ساری دنیا نہ مانے خدا کو تو کوئی، جب دنیا نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا، خدا تو تھا، اس کی خدائی اور طاقت و قدرت میں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ جب پوری دنیا نہیں تھی، کسی کو رزق نہیں دے رہا تھا، چونکہ دنیا ہی نہیں تھی، کائنات ہی نہیں تھی، کسی کو رزق نہیں دے رہا تھا، کسی سے کوئی عبادت نہیں کروا رہا تھا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر اس نے دنیا کو خلق کر دیا، انسان آ گیا دنیا میں، انسان اس کی عبادت کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اسے اگر عبادت نہ کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے خداوند عظیم نے یہ ہمارے اوپر رحم کیا ہے کہ ہمارے اوپر نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ واجب سمجھ کر کے اس کی قربت حاصل کر سکیں مجھ سے۔ یہ احسان ہے خداوند عظیم کا،
صحیفہ سجادیہ کی 11 نمبر دعا ہے، پڑھا کرے کبھی کبھی بعض دعائیں صحیفہ سجادیہ کی بہت فائدہ مند ہے، ان کو پڑھا کرے۔ یہ جو 11 نمبر دعا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، خدا بندہ کہ جس کا ذکر جو ہے نا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے، یعنی خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم ذکر خدا کرتے۔ وَشُکْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاکِرِین، اور خدا کا شکر یہ کامیابی ہے شکر کرنے والوں کے لیے، چونکہ اس نے نعمتیں اتنی دی، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، خدا بند عظیم نے اپنی نعمتیں وافر آپ کو عطا کر دی ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، خدا کہتا ہے میں نے وافر نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ لہٰذا جب نعمتوں کا خیال آتا ہے تو حضرت موسیٰ کو خدا نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ احببنی وحببنی الی خلقی، موسیٰ خود بھی مجھ سے محبت کرو اور مجھے اپنی مخلوق کا محبوب بھی بناؤ۔ موسیٰ نے پوچھا کہ خدا بندہ میں تو محبت کرتا ہوں لیکن تجھے تیری مخلوق کا کیسے محبوب بناؤ؟ تو خدا نے فرمایا ذکرہم آلائی و نعمائی، انہیں میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے انہیں عطا کی۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ نعمتیں میں نے ان کو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں تو یہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، چونکہ انسان کی طبیعت اس طرح سے ہے کہ جو انسان پہ احسان کرتا ہے نا احسان انس کے ساتھ محبت کرتا ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کی نعمتوں کا ہمیں زیادہ تر احساس نہیں ہے، نعمت خدا کا جو خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہم چونکہ استعمال کر رہے ہیں نا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آنکھیں خدا نے عطا کی ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، چونکہ ایک ایک لحظہ زندگی کا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ ایک ایک لحظہ زندگی کا محرومیت میں گزار رہا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ زندگی میں سے ایک نعمت کا کتنی بڑی دخالت ہے اور اس نعمت سے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ویسی ہزاروں نعمتیں ہیں جو انسان کے بدن میں 14,000 نعمتیں انسان کے بدن میں، اور یہ ساری کائنات وہ کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب آپ کے لیے میں نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں تھی، آپ کے لیے میں نے یہ سارا بندوبست کیا ہے اس کائنات میں، حتیٰ نہ صرف یہ ہے کہ کائنات کی یہ نعمتیں خلق کی ہیں بلکہ آپ کی خاطر میں نے ان ہستیوں کو زمین پر بھیجا ہے جن کا مقام اپنے عرش میں قرار دیا تھا پابند۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان ہستیوں کو بھی میں نے آپ کی خاطر زمین پر بھیجا ہے۔ خلقکم اللہ انوار، معصومین کو خطاب ہے زیارت جامع کبیرہ میں، خدا نے آپ کو نور خلق کیا۔ وَكُنْتُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِثِينَ، اور آپ کی جگہ خدا نے اپنے عرش میں قرار دی تھی، وہاں ذکر خدا کرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ بِكُمْ عَلَيْنَا، خدا نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، خدا نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ رسول کو بھیجا ہے، اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اپنی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس رحمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور خدا نے ان 14 ہستیوں کو جو وجود عطا کیا ہے وہ اس لیے عطا نہیں کیا ہے کہ لوگ ظلم کرے اس کائنات میں ان 14 پر، اس نے ان 14 کو اس لیے خلق دیا تھا تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ وہ کہتا تھا میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، میں نے اس مخلوق کو خلق کیا کہ ان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں، ان کو تو اس لیے بھیجا ہے۔ اور یہ خدا نے خاص جو خیال رکھا ہے نا وہ سید الشہداء، ان ہستیوں میں سے سید الشہداء وہ واحد ہستی ہے کہ جس کا خداوند عظیم نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ وہ بھی یہ بات معروف ہے، آپ جانتے ہیں سب کہ ماہ شعبان میں کوئی شہادت قرار نہیں دی ہے خداوند نے، چونکہ حسین دنیا میں آئے ہیں ماہ شعبان، یعنی وہ پورا مہینہ کوئی غم طاری ہی نہ ہو آپ پر چونکہ حسین آئے۔
اور ماہ محرم میں کوئی ولادت قرار نہیں دی ہے چونکہ حسین شہید ہوئے نہ ہوئے، بلکہ پورا سفر اس طرح ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 سفر کو تشریف لائے گئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل جاؤ، وہ درست نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخر ذی الحجہ میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا خدا نے حسین کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اور دیکھیں نا، مولا علی کے پاس آتے ہیں کوفہ کے لوگ، کہتے ہیں کہ یا علی بارش کے لیے دعا کریے، فرماتے ہیں حسین کو بولا، حسین سے کہا دعا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا مولا آپ خود تشریف فرما ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں حسین کو بلاؤ؟ فرمایا اس لیے کہ خدا بند عظیم حسین کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، یہ عظمت حسین ہے بارگاہ خدا میں۔ یا علی یا علی۔ 10ویں امام مریض ہو گئے سامرہ میں، مریض ہیں 10ویں امام، امام علی نبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، بیمار ہیں۔ ابو الفضل ابو عاشر جعفری کو کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو میری طرف سے بھیجو کربلا جا کر کے میرے لیے دعا کرے روضہ حسین پر۔ داؤد ابن قاسم ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، ایک صحابی ملا علی ابن بلال، میں نے کہا علی ابن بلال امام کی طرف سے جاؤ گے کربلا، امام کے لیے دعا کرنی ہے روضہ حسین پر؟ اس نے کہا جانا تو میرے لیے فخر ہے، سعادت ہے، لیکن سوات ہے یہ جا کے حضرت سے پوچھے کہ یا ابن رسول اللہ میں گناہ گار آدمی اور میں جا کر کے آپ کے لیے دعا کروں؟ ابو ہاشم کہتے ہیں میں اندر گیا، میں نے حضرت سے جا کے یہ بات عرض کی کہ علی ابن بلال یہ سوال کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اے ابو ہاشم جعفری، خدا بند عظیم نے کچھ جگہ قرار دی ہیں جہاں وہ چاہتا ہے کہ دعا مانگی جائے۔ ہمارے جد کا گنبد وہ جگہ ہے جہاں خدا پسند کرتا ہے کہ دعائیں مانگی جائے۔ حسین نے کیا کیا تھا خدا کے لیے؟ حسین نے وہ کیا جو نبی پوری زندگی میں بھی نہیں کر سکتے۔ حسین نے ایک دن میں خدا کے لیے وہ کر دیا، صبح سے لے کر عصر عاشور تک۔ 8ویں امام فرماتے ہیں قتل معہ 18 رجلا من اہل بیتہ ما لہم فی الارض شبیہون، کہ حسین کے ساتھ 18 افراد جو اہل بیت حسین سے شہید ہوئے نا، زمین میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ ایک بندہ قربان کروانا وہ مشکل ہوتا ہے جوان اولاد و انسان کی، اور کجا علی اکبر جیسا بیٹا ہو جس کے لیے حسین خود فرماتے ہیں کہ خدایا جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے نا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ بتائے کیا اہمیت ہوگی اہل بیت کی نظروں میں علی اکبر کی، لیکن حسین نے شہادت علی اکبر کے لیے ذرہ برابر بھی تردید کا مظاہرہ کیا کہیں پر، بلکہ سب سے آسان اجازت ہی علی اکبر کو تھی۔ ایک مرتبہ نہیں کہا کہ نہ جاؤ، سب کو کہا نہ جاؤ، لیکن علی اکبر کے لیے نہیں کہا ایک مرتبہ بھی کہ نہ جاؤ، کہا جاؤ بیٹا خیموں سے اجازت لے کے۔ عباس جیسا بھائی، یہ فخر ہے آل محمد کا حضرت عباس کا وجود، حسین نے شہید کروا دی۔ خدا کے لیے حسین نے یہ کیا ہے، حدیث نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن ایک قول مشہور ہے، کہا گیا ہے کہ کلنا سفن النجات، منسوب ہے، ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع، کہ معصوم نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین جو نجات کی کشتی ہے نا وہ زیادہ تیز تر رہے ہیں۔ تو حسین واقعا اس طرح، بے شک یہ حدیث نہ ہو، لیکن حسین واقعا اس طرح سے ہے کہ امام زمان جس کے بارے میں یہ جملے کہے، سید الشہداء کے بارے میں امام زمان کے یہ جملے ہیں، السلام علیکہ سلام العارف بحقک المخلص فی ولایتک، میرا سلام ہو مولا آپ پر، مولا یا کہا ہے کہ آپ میرے مولا، میرا سلام ہو آپ پر مولا، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے اور آپ کی ولایت میں مخلص ہے۔
یعنی امام زمانہ جس کے سامنے اس طرح سے احترام اور عرض ادب کر رہے ہیں، کسی اور کی کیا اہمیت ہے؟ کہتے ہیں المخلص فی ولایتک، میں امام زمان آپ کی ولایت میں مخلص ہوں۔ عجیب، سن رہے تھے یہ حدیث، یا اللہ ابن مرہ کی حدیث جو ابھی اشفاق نے پڑھی ہے، اس حدیث میں عجیب انداز میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، گلی میں حسین کھڑے ہیں، پاک پیغمبر آگے بڑھے اور حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ رکھا یہاں پر اور ایک ہاتھ رکھا ٹوڑی کے نیچے، حسین کے چہرے کو بلند کیا اور بوسہ لیا حسین کا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور خدا محبت کرتا ہے ہر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ تین جملے ہیں، انتہا ہے کائنات کی ان تین جملوں میں۔ اگر معرفت عظمت حسین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تین جملے، حسین منی، سمجھ آ گیا جو حسین مجھ سے ہے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جب فرمایا نا کہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، نہیں سمجھ آ سکا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پاک پیغمبر کہ میں حسین سے ہوں۔ بعض نے توجیہ کر دی کہ وہ چونکہ دین کو بچایا حسین نے، اس لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں حسین، نہیں، یہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ 60 ہجری کے بعد جب حسین جا کر کے دین بچائے گا تو میں حسین سے، فرمایا نہیں، اب حسین مجھ سے ہے اور میں ابھی بھی حسین سے۔ کہا اس وقت جب بات کر رہا ہوں پیغمبر فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، نہ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں گا، یہ نہیں کہا، فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حذیفہ یمانی ایک دن آئے پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، حسین نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، حسین نے مجھے کہا، بچے آواز ہے، پاک پیغمبر کا دور ہے، حسین نے مجھ سے کہا کہ یقتلنی طغاة بنی امیہ یقدمہم عمر ابن سعد، کہ مجھے بنو امیہ کے تالی قتل کرے گے اور عمر ابن سعد سالار ہوگا۔ حذیفہ کہتا ہے میں نے حسین سے پوچھا کہ آپ کو رسول نے خبر دی اس بات کی؟ حسین نے فرمایا کہ نہیں، رسول نے خبر نہیں دی ہے، میں خود کہہ رہا۔ حذیفہ وہاں سے سیدھے آئے پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، حسین نے یہ کہا ہے، اور میں نے جب پوچھا کہ آپ کو رسول نے بتایا، فرمایا نہیں، رسول نے نہیں بتایا، رسول نے خود فرمایا کہ صدق الحسین، حسین نے سچ کہا ہے، میں نے حسین کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن علمی و علمی علم میرا علم حسین کا علم ہے، حسین کا علم میرا علم۔ اللہ یا رسول یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس طرح سے حسین اس حدیث کا لاحق تھا، جو حدیث عائشہ پڑھی ہے، وہ جو عرش پر پاک پیغمبر نے دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات، اس کے جو اگلے جملے ہیں نا، وہ ہے امام عز و فخر و برکت۔ امام حسین امام ہے، عزت کا امام، شرف کا امام ہے، برکت کا امام ہے حسین۔ یہ عظمت حسین کی ہے، صرف اور صرف جبین عرش پر حسین کے لیے لکھا ہے، خدا نے کسی کے لیے نہیں لکھا ہے۔ فرأیت علی اسطوانۃ العرش مکتوبا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں عرش الہی کے مقابل کھڑا ہوا تو میں نے اسطوانہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات و امام عز و شرف و برکت۔ حسین امام نور ہے، امام عزت ہے، امام شرف ہے، امام برکت ہے۔ وجود حسین اس طرح سے
خداوند عظیم نے عظمت حسین کا یہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ ابئی کو یہ جملہ جب ابئی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ حل یکون احد زین السماوات احد غیرک، یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کا زینت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابئی ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، وہ جو عظمت حسین کی آسمان والوں کو پتہ ہے، زمین والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے عظمت حسین کا، پتہ ہی نہیں ہے عظمت حسین کی۔ احب اللہ، اس حدیث میں تیسرا جملہ تھا، احب اللہ من احب حسین، خدا محبت کرتا ہے ہر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت خدا کی کسوٹی ہے محبت حسین۔ اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے تو یقین کر لے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا ہے جو محب حسین ہے۔ عظمت حسین اس طرح سے حضرت عباس حسین کے لیے اسی طرح تھے جیسے علی تھے پاک پیغمبر کے لیے، بالکل پاک پیغمبر کو بھی کوئی کام ہوتا تھا علی کو بول، علی کرتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے سید الشہداء کو کوئی کام بھی ہے نا تو فرماتے تھے عباس کو بولا، اتنا اعتماد تھا۔ خدا نے یہ جو حضرت عباس کو وجود عطا کیا ہے نا، یہ تابع محض بنایا ہے حسین بھی، اور خود ولادت جو ہے حضرت عباس کی اس میں بھی وہ تابع حسین رہے ہیں۔ خدا کا یہ بندوبست ہے کہ 3 کو حسین تشریف لے آتے ہیں اور 4 کو حضرت عباس۔ کبھی پوری زندگی میں بھائی نہیں کہا، حالانکہ 22 سال چھوٹے تھے حضرت حسین سے۔ کتنا دل کرتا ہوگا کہ یہ چھوٹا بھائی مجھے بھائی کہہ، کبھی بھائی نہیں کہا۔ ماں نے بھی درس دیا تھا، اپنا علم بھی اس طرح سے تھا عظمت حضرت عباس کی کہ سیدی مولائی کہا کرتے تھے جب بھی حسین کو بلایا۔ جانتے ہو زندگی میں ایک مرتبہ عباس نے حسین کو بھائی کہا، جس پر گھوڑے سے گرے نا، اس وقت یہ جملہ کہا تھا، اخی ادرک اخک، بھیا آئیے نا اپنے بھائی کی مدد کو۔ عجیب حال ہوا حسین کا، یہ عظمت حضرت عباس۔ ایک جملہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ سید الشہداء کے لیے اسی طرح سے تھا جس طرح سے پیغمبر کے لیے آپ کی والدہ کا مقام تھا۔ چونکہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ سیدہ پاک کے لیے پاک پیغمبر اٹھا کرتے تھے، حدیث صحیح ہے کہ جب بھی داخل ہوتی تھی پاک پیغمبر استقبال کے لیے اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ سید الشہداء اس ہستی کا بھی اسی طرح احترام کرتے تھے جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے آپ کی والدہ کا۔ جب بھی بی بی اپنے بھائی پہ داخل ہوتی تھی نا، حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دن حسین قرآن پڑھ رہے تھے، کہا کیا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو کسی کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ حسین قرآن پڑھ رہے تھے اور بہن داخل ہوئی، حسین نے قرآن کو بند کیا، جزدان میں رکھا اور سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ کیا عظمت اور مقام ہے اس ہستی کا کہ جس وقت ماں کی قبر پہ جانا ہوتا تھا یا پاک پیغمبر کی قبر پہ جانا ہوتا تھا تو رات کو علی کس بندوبست کے ساتھ لے جاتے تھے؟ خود آگے چلتے تھے، حسن و حسین دائیں بائیں ہوتے تھے، باقی بھائی ساتھ ہوتے تھے۔ مسجد میں جا کر کے سب سے پہلے یا خود چراغوں کو بجھاتے تھے یا بیٹوں سے کہتے تھے جاؤ چراغ بجھاؤ، میری بیٹی آ رہی۔ اور جس وقت زخمی ہو کر کے چارپائی پر اٹھا کر کے لے آ رہے تھے نا علی کو گھر، تو گھر سے تھوڑی دور تھے تو فرمایا مجھے زمین پہ اتار دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب مجھے اس حال میں دیکھے۔ کتنا خیال تھا۔ یہ عظمت ہے اس ہستی کی جس کو سید الساجدین نے فرمایا کہ یا امہ انت واللہ عالمہ غیر معلمہ وفاہمہ غیر مفاہمہ۔ پھپھی یہ نہیں سمجھیں گے، آپ خدا کی قسم وہ عالمہ ہے جس کو کسی اور بشر نے علم عطا نہیں کیا ہے،
آپ کی وہ فہم ہے کہ جو کسی اور نے عطا نہیں کیا ہے، یعنی خدا کا عطا کردہ علم ہے۔ یہ ہستی کتنی بلند و برتر ہونی چاہیے کہ حسین جیسا بھائی کہے کہ یا اختی لا تنسینی فی صلاتک اللیل، کہ مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھ۔ یہ علی کی بیٹی کی عظمت ہے، اور کتنی پیش گوئیاں ہیں جو علی کی بیٹی نے سید الساجدین کو فرمایا مقتل سے گزرتے ہوئے کہ بیٹا یہ طغات جو ہیں بنو امیہ کے، یہ کوشش کرے گے آثار حسین کو مٹانے کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حسین کا نام بلند ہوتا چلا رہا ہے۔ یہاں قبر کے اوپر روضہ بنے گا اور مزار حسین بنے گا، لوگ زیارت کو آئے ہوئے۔ یہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، مستقبل پر جس کی نظر ہے، جس کا یہ جملہ ہے۔ دنیا نہیں سمجھ سکی اس جملے کی عظمت کو کہ ابن زیاد نے جب کہا کیف رأیت سن اللہ بک و بعقیق الحسین، دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ اور حسین کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، تمہیں اس حسن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں جو حسن پوشیدہ ہے۔ ہم نے اس شہادت کے ذریعے سے اسلام کو بقا عطا کر دی، اب کوئی ظالم اسلام کو مٹا، ہم نے اسلام کو زندہ، یہ حسن ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قوم کتب علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، وہ تو خدا نے ان کی شہادت لکھی ہے اور وہ اپنے قدموں سے چل کر کے گئے ہیں میدان میں، کوئی مجبور کر کے نہیں لے گیا ہے، وہ خود گئے ہیں۔ باقی تجھے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، فسوف تخاصم وتحاج، ان قریب قیامت کے دن پتہ چلے گا لمن الفلج، کہ کون ہے جو شکست کھایا ہے۔ یہ کون جملے کہہ سکتا ہے؟ یہ علی کی وہ عظیم بیٹی کہہ سکتی ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگلی ولادت سید الساجدین کی، سلام اللہ علیہ، روح لہ الفدا۔ ائمہ طاہرین میں سے اس امام کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ باقی کسی امام کی امامت اس طرح ثابت نہیں ہوئی ہے جس طرح سے آپ کی امامت ثابت ہوئی ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ بھتیجا میں آپ کے بھائی، باپ کا بھائی ہوں، لہذا امامت میری تسلیم کر لو۔ اس لیے نہیں کہ محمد ابن حنفیہ میں معرفت کی کمی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو یہ امامت ثابت کرنی تھی، لوگ نہیں مانتے تھے آل محمد کو، کتنے دور ہو گئے تھے آل محمد سے لوگ۔ خود ارشاد فرماتے ہیں چوتھے امام، ما بمکہ والمدینہ من 20 رجلا یحبون اہل البیت، اس مکہ و مدینہ میں 20 مرد نہیں ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں آل محمد سے، اتنا دور ہو گئے لوگ آل محمد سے۔ یہاں امامت کو ثابت کرنا ہے، محمد ابن حنفیہ کو آگے بڑھنا پڑا تاکہ لوگوں پہ یہ امامت ثابت ہو سکے۔ فرمایا چاچا یہ بات نہ کرو، امامت حق خدا بند عظیم عطا کرتا ہے، خدا نے آپ کو عطا نہیں کی، زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ دعویٰ کرو گی۔ اس نے کہا ثابت ہونا چاہیے دلیل کے ذریعے سے۔ فرمایا حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود سے گواہی لیتے ہیں، جس کے حق میں گواہی دے کر کے بول پڑا وہی امام ہوگا۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا مگر پتھر بولا کرتا ہے، فرمایا امام لا یکلمہ جماد فلیس بامام، اور کسی امام سے اگر پتھر بات نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ وقت بہت ہو گیا، خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہم سے اس ذکر مقدس کو منظور و مقبول فرما، اس جام پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔